محمد خان کو بات نہیں جا رہا ہوں. محترم امین علی امین صاحب بہترین اشعار سے نواز گئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ دگنی شراب بکتی ہے دوہرا خمار ہے. وہ کیا کہنے وہ جو شعر لاجواب پیش کیا, دوہری شراب بکتی ہے دوہرا خمار ہے. اور کیوں نہ ہو کہ دو محمدوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, دو حیدروں کا تذکرہ ہو رہا ہے, دو جعفروں کا تذکرہ ہے, دو یوسفوں کا تذکرہ ہے, تو نہ صرف دوہری شراب ملے گی بلکہ آج ثواب بھی دوہرا ملے گا, آج صدقہ بھی دوہرا ملے گا. علی مرتضیٰ ان کا صدقہ دیں گے, فاطمۃ الزہرا محمد کا صدقہ دیں گے. آج دامن مراد بھر جائے گا, اس لیے کہ اون محمد کی ثنا ہے, اون محمد کی ثنا ہے. لاجواب اشعار سے پیش کر رہے ہیں. تو محترم امیر علی امیر صاحب جو حضرات باہر تشریف فرما ہے میں ان سے ادباً معلومہ کرتا ہوں کہ براہ کرم فرش مسرت پر تشریف میں آئے تاکہ میں محمد خان کو حوالہ دوں. اور جو حضرات صحن میں ہے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ حضرات اوپر آ جائیں تاکہ محفل کا ماحول بنا رہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کی سے. لاجواب اشعار سے نواز رہے تھے. شہزادہ نے اون محمد کی جنگ بیان کی, شہزادوں کا میدان میں آنا بیان کیا, شہزادوں کی جنگ بیان کی. دیکھیں جب شہزادہ نے اون محمد میدان جنگ میں تھے تو یہ بھی ایک اعزاز تھا کہ در خیمہ سے عباس لڑائی دیکھ رہے تھے, علی اکبر لڑائی دیکھ رہے تھے, اون محمد کی جنگ دیکھ رہے تھے. کبھی تقاسم داد دیتے تھے, کبھی حسین بن علی داد دیتے تھے. اس مضمون کو اگر سرکار انیس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجز نما قلم سے سنا جائے تو پھر کیا کہنے. سرکار انیس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سربازیاں دکھلاتے تھے میدان میں وہ جانبازیاں دکھلاتے تھے میدان میں وہ جانباز, اور بچوں کی طرف دیکھتے تھے شاہ سرفراز. ایک مسئلے پہ بچوں کی طرف دیکھتے تھے شاہ سرفراز. قاسم کا سخن تھا کہ علی کے ہے سب انداز, اور فرماتے تھے اکبر یہ لڑائی ہے کہ اعجاز. قاسم کا سخن تھا کہ علی کے ہے سب انداز, فرماتے تھے اکبر یہ لڑائی ہے کہ اعجاز, فرماتے تھے اکبر یہ لڑائی ہے کہ اعجاز. ارے پڑھتے تھے کبھی سڑک جاتے تھے عباس, جب وار وہ کرتے تھے بھڑک جاتے تھے عباس. بڑھتے تھے کبھی سڑک جاتے تھے عباس, جب وار وہ کرتے تھے بھڑک جاتے تھے عباس, جب وار وہ کرتے تھے بھڑک جاتے تھے عباس. تو عباس نے فرمایا کہ ہاں ہے میرے شیرو, عباس نے فرمایا کہ ہاں ہے میرے شیرو, لڑتے ہو جب شان سے شہباز دلورو, لڑتے ہو جب شان سے شہباز دلورو. سرکار لڑائی تو ادھر گھوڑوں کو پھیرو, اور قابو سے نکل جانے نہ تو پھر انہیں گھیرو. سرکار لڑائی تو ادھر گھوڑوں کو پھیرو, قابو سے نکل جانے نہ تو پھر انہیں گھیرو. ارے اس جنگ کی خیمے میں بڑی دھوم پڑی ہے, ماڈیوڑی تو چھاتی سے لگانے کو کھڑی, ماڈیوڑی پہ چھاتی سے لگانے کو کھڑی ہے. سرکار انیس کے ان دم کے ساتھ میں معروضہ کرتا ہوں, حرف التماس پیش کرتا ہوں ہمارے محمد خان محترم اعظم سلطان پوری صاحب سے کہ مدفع ہو. ایک سلوات پڑا سب مل کے محمد والے محمد کی. حضرات, حیدرآباد دکن کا بڑا نام سنا ہے میں نے, اور واقعی آپ لوگ اس بات پہ کھڑے بھی اترے. دیکھیے اگر آپ کو اگر 14 سفر کرتا ہے تو یہ سوچ کے جاتا ہے کہ مجھے کچھ سنانا ہے. میں اس محفل میں جب میرے پاس فون پہنچا تو میں نے سرکار باب الحوائج سے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار دونوں شہزادوں کے حوالے ہیں اور مجھے محفل میں جانا ہے.
سرکار باب الحوائج نے مجھے دونوں شہزادوں سے عنایت کیا. وہ مجھ سے خیر حضرات یہاں کی مہمان نوازی بھی بڑی مشہور ہے، لہذا جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم آ کے بیٹھ جائیں، تو 4 شعر سننے کے بعد اچھا نہ لگے چلے جائیں گے. پھر سیڑھیوں میں دیکھ کے آپ پھر فیصلہ کیجیے گا کہ شعر میرے کیسے تھے. سماعت فرمانے جہاں آتے ہیں حضرات، لیکن میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ سال تک جو لوگ مجھے ضرور میں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں کہ زندہ نمازیں سوتے زندہ ہو زندہ ہو زندہ نمازیں سوتے کا زندہ زندہ ہے زندہ زندہ ہے بس تیری بدولت کعبہ زندہ ہے. باہر بیٹھے شاہ کے یقین کر کا سارے نبیوں پر احسان ہے یہ، سب کی فضیلت سب کی صداقت سب کا سجدہ زندہ ہے، سب کی فضیلت سب کی صداقت سب کا سجدہ زندہ ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سے شعر میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ لہجۂ حیدر کی چادر کو اوڑھ لیا ہے خطبوں نے، اوڑھ لیا ہے خطبوں نے، لہجۂ حیدر کی چادر کو اوڑھ لیا ہے خطبوں نے، زینب تیری پاکیزہ آواز کا پردہ زندہ ہے. زور سے بولیے بھائی، زینب تیری پاکیزہ آواز کا پردہ. ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ بدعت کی تلواریں کھنکی اور کھنک کر ٹوٹ گئیں. میں مصرے نظر کر رہا ہوں خدا کی آواز کو، تھوڑا سا قریب آ جائیے، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آپ خوش ہو جائیں گے جو میں سنانا چاہتا ہوں. آپ کو تھوڑا قریب آ جائیے، اس لیے کہ بڑی دور سے تھک گیا ہوں میں سفر کرتے کرتے، اس لیے کہ یہ رجب و شعبان میں نہیں بتانا چاہتا کتنی مصروفیت کا مہینہ ہے کہ بدعت کی اور کھنک کر ٹوٹ گئی اشک عزائے شاہ کا، لیکن آج بھی جذبہ زندہ ہے. اشک عزائے شاہ کا لیکن آج بھی جذبہ زندہ ہے. اور غموں شعر سنیے، اور غموں کے آنسو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، جاتے ہیں ہوتے ہی مر جاتے ہیں. 14 صدیوں بعد بھی لیکن اشک آزا کا زندہ. صدیوں بعد بھی لیکن اشک آزا کا، 14 صدیوں بعد بھی لیکن اشک آزا کا. زینب محنت کا یہ نتیجہ ہے لوگ. آخری فرد تک اگر ہاتھ اٹھا دیں گے، خدا کی قسم یہ جو آپ داد دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتے، بلکہ نصرت اون محمد میں 2 شمشیریں ہیں جو بلند ہو جاتی ہیں. حیدر کی چادر کو اوڑھ لیا ہے خطبوں نے، زینب و سجاد کی محنت کا یہ نتیجہ ہے لوگوں، کا یہ نتیجہ ہے لوگوں. مجلس
مجلس زندہ ماتم زندہ فرش آزا کا زندہ مجلس زندہ ماتم زندہ فرش آزا کا زندہ ہے. صرف 2 شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے میرے دوستو. سنیے کہ ملتے نہیں ہیں نام و نشاں تک ان کے جو تھے لاکھوں میں. بھائی جو کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ سوچ کے کم از کم بعد میں کرسی بے وفا ہوتی ہے. کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس یہ کسی کی مستقل ہوتی نہیں ہے. لجو حیدر کی چادر کو اوڑھ لیا ہے خطبوں نے زینب تیری پاکیزہ آواز کا پردہ زندہ ہے. زینب اور صاحب کی محنت کا وہ نتیجہ ہے لوگوں. مجلس زندہ ماتم زندہ فرش آزا کا زندہ ہے. اور غموں کے آنسو پیدا ہوتے بھی مر جاتے ہیں اشیاء شاہدہ لیکن آج جذبہ زندہ ہے. ملتے نہیں ہیں نام و نشاں تک ان کے جو تھے لاکھوں میں. ملتے نہیں ہیں نام و نشاں تک ان کے جو تھے لاکھوں میں. ان کے جو تھے لاکھوں میں جن کی تھی تعداد 72 ان کا روزہ زندہ. زندہ ہونے پہ کچھ لوگ شک کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں. کچھ مفتی ایسے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں, شیعوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. میرے دوستو جب میرے سرکار تشریف لائیں گے تو کون کون سی چیزیں مفتی کے سامنے آ کے بولیں گی. زندہ نمازیں سجدے زندہ دین خدا کا زندہ ہے. کرب بلا بس پوری بدولت واجب کعبہ زندہ ہے. وجہ حیدر کی چادر کو اوڑھ لیا ہے خطبوں نے زینب تیری پاکیزہ آواز کا پردہ زندہ ہے. اور غموں کے آنسو پیدا ہوتے ہوئے